اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الرسل فی آجامہا تجمی مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک اور اس میں کی گئی سب دعاؤں کو قبول فرمائے. واجب الاحترام ذی شان قدردان رو محمد فاروق صاحب، رو محمد اکرم صاحب اور عزیزم جناب ڈاکٹر رو محمد عمران صاحب، ان حضرات کے حکم سے حاضری ہے. یہ سالانہ اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں یہ نذرانہ میلاد کا پیش کرتے ہیں. آمین. دلی دعا ہے کہ یہاں آنے والا اپنی میٹھی مرادوں سے جھولیاں بھر کے جائے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بچے بیٹھے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وقت کسی اور کام میں ہم لگا دیتے. میں الفاظ عرض کرتا ہوں، اللہ نہ کرے، ہزار بار توبہ، کئی مصائب و آلام، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، مشکلات ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی ہیں. ان محفلوں میں حاضری دینے کی وجہ سے جب اللہ والوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب سارے دکھ سبحان اللہ. شاید ہم اکیلے بیٹھ کر مانگتے تو اتنا کرم نہ ہوتا جتنا ان محافل میں کرم. کسی ذہن میں شاید یہ آئے کہ اس کی کوئی گارنٹی ہے. الحمدللہ گارنٹی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. جو مقدر میں لکھے ہوئے مصائب و آلام ہوتے ہیں، لیکن مالک کرم کرتے ہیں. رہی گارنٹی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑی گارنٹی. اس پڑھی لکھی دنیا میں لوگ پٹڑی سے اترتے چلے جا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا، قرآن بھی حضور کی ہی گفتگو ہے. انہو لقول رسول کریم، عزت والے رسول کا یہ قرآن قول ہے. اب آپ دوسرے مسلک کے لوگوں سے کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کا قول قرآن ہے اس قائل کی عظمت کون ہے؟ جس کی گفتگو قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قول قائل کی صفت ہوتی ہے، تو علامہ صاحب جس کی صفت اور گفتگو اور بولنا قرآن ہے، اس محبوب کی عظمت کا اندازہ. ایو ڈیلا سبحان اللہ تو سا تقریر سن لے گا. قرآن حدیث کوئی دل کی گھٹن اور تنگی سے نہیں سنتے، وسعت قلبی کے ساتھ قرآن حدیث. فارغ میں بھی اتنا کوئی جمعہ رات اساں پہلے لئیے باز کی تا پچھلی رات، پھر ڈیرہ غازی خان، پھر آکے ملتان باز، پھر جمعہ پڑھایا. جمعہ تو بعد وقت لئیے گئے ہیں، لئیے تو آج شور کوٹ گئے ہوں تھے ہیں. سویرے جنگ جاؤں نے انشاءاللہ وقت چھانگی چوں. پہلے اسلام آباد محفل نات ہے، پھر راول پنڈی تقریر ہے، اور ساڑھا سفری بیک لو اپنا سبحان اللہ. دوسرا کو بھئی 20 منٹ لاتے اپن 10 لاؤنے لیکن 100 دے لا. اونچی آواز سبحان اللہ کہنے میں بخل نہیں ہے، اور زیادہ بلند آواز. آپ پتہ وہ سبحان اللہ پخوامنے راتی ستے پہ خراٹے نہیں تھا رہی. سبحان اللہ. امی بھی خوش ہو جاوے جو ملاد گیا ہی نیند رہے جی رب دے ذکر نو جڑے ہو. میں گارنٹی دے رہا ہوں
کہ یہ محفلوں میں مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک. کوئی کسی مسلک کا بیٹھا ہے، حدیث سارے حدیثاں جی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا يرد القدر الا الدعاء. دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی تقدیر کو پلٹ دے. لا يرد القضاء الا الدعاء. فرمایا قضاء ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو بدلنا ہو تو وہ دعا ہی ہے. اور یہاں میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ ولی کی دعا حدیث کے مطابق یقیناً تقدیر بدل دیتی ہے، پر ولی کی دعا جو تقدیر بدلتی ہے وہ عرش پہ بعد میں پہنچتی ہے. تیری میری ماں کی دعا پہلے. ماں کا تو بے ادب ہو اور مرشد سے دعائیں کرائے، پہلے گھر والا مرشد راضی. مرشد بس میں راضیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا عبدالحمید چشتی. گھر دا پیر چولدا بیٹھا باہروں سبحان اللہ دے نیچے منتاں کرنی پوے. بھئی 10-15 منٹ ہیں جے سور نال سن دیو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی. حضور کی دعا رد نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگا. سنیوں کے علاوہ کہیں ادب نہیں ہے، یہ ادب کی دنیا دیکھ. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اجابت کا صحرا، اجابت کہتے ہیں قبولیت. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں. بڑا کنجوس ہو سی جڑا ہن سبحان اللہ. میں حلفاً کہتا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں کہ بد دماغ اور بد عقل ہے جس کی زبان فوش. سبحان اللہ. لا يكون المؤمن لعانا ولا فحاشا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن فوش کو نہیں ہوتا. مومن کی گفتگو دائرہ تہذیب میں. گھر بیٹھے ہوئے اتنی گندی گالی نکالو کہ گھر میں دی بہن بھی بیٹھی ہو تو غیرت کہاں. میں پھر حدیث پڑھتا ہوں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدہما رفع الاخر. سرکار فرماتے ہیں حیاء اور ایمان آپس میں بھائی ہیں. ایمان نہ رہا تو حیاء نہیں رہنا، حیاء نہ رہا تو ایمان. سبحان اللہ. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو بہنیں بھائیوں کی جھولی میں خیرات ڈالتی ہیں، مائیں بیٹوں کی جھولی میں خیرات ڈالتی ہیں. بچہ تھکا ماندہ سکول سے آیا تو ماں کہتی ہے اس کو کارٹون دکھاؤ، اس کا ذہن فریش ہو جائے. یہ کتے بھی لیا نال ذہن فریش ہو جائے. اس کو تلاوت یا نعت لا کے تاکہ اس کا دل قرآن کی تلاوت سے مطمئن. جو ناراض ہے اس کی مجبوری ہے، باقی سبحان اللہ کو. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی دوسرے مسلک کا ساتھی ہے تو یہ موبائل میں بھر کے اپنے عالم سے 03689590 میرا نمبر ہے 065، یہ مہربانی کر کے صبح مجھے اپنے عالم سے پوچھ کے دینا. علامہ اقبال کے 2 شعر جو انہوں نے اس نعت میں ملائے تھے میں وہ سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. لگاؤ فتویٰ کون لگا سکتا. اور یہ شعر بھی تقریباً سب کو آتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے.
لگاؤ کتنے فتوے لگا سکتے اے زندگی میں حضور کے بن کے جیو قبر میں مولوی نہیں آنا حضور نے آنا ہے انہوں نے تو کہنا جلدی جنازہ پڑھو میت خراب ہوتی ہے سونے نے قبر میں آ کے کہنا نم کا نومت العروس فرشتوں کا آرڈر ہوگا اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سو جاؤ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد اور تعجب کی جا ہے جس نے عشاء پڑھی ہے کون سبحان اللہ صدقے نہ جاؤں بھاویں نہیں بھی پڑھی سبحان اللہ بے نماز ہو کے مرنا یزید کا نمازی ہو کے مرنا حسین کے غلام تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے جی کسی کو کوئی اختیار نہیں تو علامہ بنا کب کہے کہتے جی علم کا ٹرانسفارمر ہے میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری ہی نے حیات میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ بن زبیر فی الجنہ عشرہ مبشرہ جن 10 کو حضور نے جنت کا ٹکٹ دیا ہے کسی صحابی نے تو اعتراض نہیں کیا بلکہ اللہ نے بھی نہیں فرمایا کہ محبوب جنت میں نے بنائی ہے قیامت میں دوں گا تم یہاں بیٹھ کے تقسیم کر رہے ہو فرمایا تمہارے غلاموں کے لیے بنائی ہے چاہے یہاں دے دو چاہے قیامت یہ تو عید میں فرق آ جاتا ہے کیسے علامے ہو حضور کی عظمت سے اگر توحید میں فرق آتا ہے وہ کیسی توحید میرے جملے پہ ذرا غور کرنا میں عظیم جملہ دے رہا ہوں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک فرماتے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تمہیں عطا کرتے ہیں کسی اپنے عالم کا ترجمہ دیکھ لے تو بھائی جی اللہ دے کے خوش ہوتا ہے اس کو تو اس نے تو نہیں دیکھا کہ میری توحید میں فرق آ رہا ہے لہذا معبود کو غیب کا علم کیوں دوں ایک حدیث پڑھ دوں تھوڑا جب موڈ آف ہو گیا لیکن میں 5 منٹ لامنے بس سبحان اللہ ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے سبحان اللہ کو سبحان اللہ ایک حدیث بھی پیش کر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا وان السلطان والکتاب سیفترقان فلا تفارق الکتاب میرے غلاموں ایک وقت آئے گا بادشاہ قرآن کو پشت کر جائیں گے تم میرے غلاموں قرآن کو پشت نہ کر سبحان اللہ بڑی سادی بات ہے لیکن گہری بھی بڑی ہے یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ حاضرین جلسہ فقیر سمیت سب کے دکھ بیماریاں دور کر میرے ان بزرگوں سے پوچھو تم نے تو وقت نہیں دیکھے ہم نے بھی دیکھے روٹی پہ نمک اور مرچیں مرتے تھے روٹی کھاتے تھے لسی دہی نہیں ملتی تھی پانی میں نون نمک اور مرچیں گھول کے روٹی کھاتے تھے وصل پہ نمک ڈال کے روٹی کھاتے تھے پیاز پہ لیکن چس اتنی تھی بڑا میرا سادہ جملہ اور میٹھا بھی بڑا ہے کہ وصل نہ ٹکور کھان دے ہن ککڑ دی بانگ تے اٹھین دے ہن ککڑ کھان دے نہیں مولوی دی بانگ تے لے سبحان اللہ بہت میں قبیلش منگ دے مم دے نہیں نہ شکری بھی بڑھ گئی حالانکہ پیاس سے روٹی کھاتے تھے کوئی پوچھتا بھائی کیسے مزاج ہے الحمدللہ شکر ہے بھائی کیسی صحت ہے الحمدللہ شکر ہے وہ بھائی دی کیسی گزر رہی ہے الحمدللہ شکر ہے جس سے بھی پوچھتے تھے سادی روٹی کھا کے بھی کہتا تھا شکر ہے آج جس سے پوچھو کیا حال ہے وہ کہتا ہے شکر ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شکر تھا شوگر نہیں تھا. اللہ شکر چاہیے. 10 لاکھ میں پڑا ہے نہ شکری ہے تو پھر شوگر ہی آئے گی جہاں شکر بس. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا. ادھر اللہ پڑھو چاہ. سبحان اللہ. آدم سیدھا پڑھ سا. اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا. مولی جی بڑا افسوس ہے کہ نماز میں تو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کبھی اس کمپیوٹر کو بھی استعمال کیا کہ نماز میں حضور کی آل پہ درود و سلام پڑھتے ہو، باہر نکل کے کہتے ہو حسین باغی. یا نماز پڑھنا چھوڑ دو یا محبوب کے آل کو باغی کہنا چھوڑ دو. اللہ اکبر. ایک کو میں نے کہا نماز پڑھا کر، لیکن چشتی صاحب دیکھو آپ سے کوئی بات میں چھپاتا نہیں ہوں، اگر نماز آتی ہوتی نا تو مجھے پڑھتے دیکھتا. سبحان اللہ. خاموش ہو گئے وہ خیر. سبحان اللہ. ہر چیز سن لو. جنازے کی دعا نہیں آتی، قنوت نہیں آتی، نماز نہیں آتی. میں دست بستہ عرض کرتا ہوں نماز نہ بھی آتی ہو پھر بھی پڑھو. سبحان اللہ. نہ آئے 20-25 روپے کی کسی سنی عالم کی نماز کی کاپی لو، اکاڑوی صاحب علامت کی، یا نماز سعیدی لو، یا نماز کا جائزہ دعوت اسلامی کا، نماز کی کاپی لو، یاد کرو. مہینہ 2 4 6 سال بھی یاد نہ ہونا، چھوڑنی پھر بھی نہیں. سبحان اللہ. لو جی یہ نئے مفتی صاحب جب نہیں آتی تو کیسے پڑھیں. میں نے کہا جہاں صحیح العقیدہ حضور کا سچا غلام امام ہو وہاں جا کے وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، جب جماعت کھڑی ہوگی تو تم بھی ساتھ کھڑے ہو. امام صاحب جس طرح رکوع سجود قومہ جلسہ قادہ موٹے لفظاں سدھی گالے موٹی زبانیں جی میں امام صاحب ہیٹھا اٹھتا ہوں میں دوسری نال ہیٹھا اٹھتا ہوں یہ چڑھ پیر دی گئی تا ران دی. سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہنا بھائی اس کو نہیں آتی اس کی نکال دو، وہ پہ دے آتے. اس نے کہا جیسی بھی ہے یہ اللہ کے پیاروں کی، میرے پیاروں کے سجدوں میں لپیٹی آ رہی ہے. تو اللہ کرے گا کبھی تو نقل کے صدقے اصل تک بھی پہنچ جاؤ گے، بے نماز ہو کے تو نہ مرو. جو ناراض ہے اس کی مجبوری ہے. باقی سبحان اللہ. دیکھو میں تو آپ کا وقت بچاتا ہوں، جب یہ نہیں جانے دیتے تو 5 منٹ اور لگا لیں. اتنے ڈھیلے بھی نہیں لگائیں. اونچی آواز سبحان اللہ. اونچی آواز جملہ بھی بڑا مشکل آ گیا تو سنانا بھی ضرور. کوئی والے میں کل خانی تھی وہاں، پتہ نہیں کس علاقے کا افسر تھا، پولیس بھی بڑی تھی اس کے ساتھ اور ایک وزیر بھی تھا، یہ بھی ہمارے علاقے کا. میں نے ایک بات کی وہ دونوں ہی چلے گئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. گل میں ہی ہوگی تھی بجڑا حرام کھاوے انہوں داتی نیند بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے، حدیث پاک سچی. اکل الحرام یمیت القلب، حرام کھانے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ مربے کوٹھیاں بنگلے آلے راتی دل پھات کے سمجھے اللہ. چوی گولیاں نشے دیاں دبی پے نہیں، پھلاں دی سیجے مخمل تے پردے
ادھی راتی ڈرائیور نو گڈی کاٹو میں ڈپریشن ہو کے میں اور آرام تھا حلال کھانے والا الحمدللہ عشاء پڑھ کے گیا ہے بسم اللہ شریف کلمہ شریف پڑھ کے سویا ہے تہجد کے ٹائم آنکھ کھل وہ نیند کو ترس رہا ہے تجھے اللہ نے سکھ کی نیند عطا کی میں نے پہلے عرض کی ہے بات تو سخت ہے پر آج وہی وہ تو سنانی آرام کھانے والے کا لندن سے پہلے ٹیسٹ کوئی نہیں غیر ممالک میں یورپین ممالک میں جا کر ٹیسٹ ہوتا ہے علاج تو آگے جڑے ایسا سچے سونے تو سا حلال کھاون والے بیٹھے ہو بھائی اول تو بخار چڑھتا نہیں دے چڑھے تو 8 دن دوائی نہیں لیں دے اخیر آقا کے بخار چھوڑ زیادہ ہوگا تو 1 روپے کے نسکورین پانی میں گھول کے اوپر سے دودھ پتی کدھر گیا بخار اس کو کروڑوں سے شفا نہیں تجھے 1 روپے سے شفا ہے ابھی بھی نہ شکرہ پھر آئے گا اس کو غربت کہتے ہو تتر مرغ بٹیر ہرنی دا گوشت بھنیا پیا 100 مربے دا مارے اٹھا لو میرے پیٹ میں درد ہے میں کہا اور آرام داب حلال کھاون والے 4 پراٹھے مکھن دے سویر نال اچار نال کھا کے دوپہر ہے گوٹو کو یہ کرم نہیں ہے میرے مالک ابھی بھی نہ شکر ہے بے نیاز فرماتا ہے فذکرونی عجیب مجمع نہ جانے دیتے ہیں نہ سبحان کریم فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہیں عظمتیں عطا کروں عظمتیں دوں گا اور خدا کی قسم آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ عظمتیں ان چاچے عمران میں ملنا ہوئے تو وضو کرنا پڑتا اسے لیکن داتا حضور جاؤ گے تو پہلے وضو کرو گے پیچھے آتے بولی جی ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے کہ رب نے اپنے پیاروں کو کتنی عظمتیں دے رہے آٹے مک گئے لینا لگ گئی داتا صاحب دے لنگر تک دی اس کے آٹا کھٹے نہ لنگر سبحان اللہ یہ اظہار ہے بے نیاز فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں مورتا ہی سبحان اللہ فرمایا پڑھ پڑھ علم ہزار کتاب اے عالم ہوئے جس کی آواز اونچی پکا نمازی رزق میں برکت ہے رو صاحبان اور ہمارے جتنے بزرگ فوت ہو کے تمہارے ہمارے اللہ ان کی قبریں جنت کے باغوں میں صحیح حدیث ہے یہ قبروں والے دعا کا انتظار کریں ینتظر دعوتاً تلحقہ من نبی کوئی موڑ نہیں آج جو درس کر رہا ہوں گھروں کا ماحول پاکیزہ کرو آپ کے پاس موبائل اور فیس بک کے غلیظ پروگرام دیکھ رہا ہو
اور بیٹے کو کہو بیٹا جی سو جاؤ، واقعی بابا پہلو تو سو سے سبحان اللہ کردار پیش کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی اولاد قدم چومے گی اگر لقمہ حلال کا کھلاؤ۔ سبحان اللہ آخری بات اور آواز ختم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اہل علم کو نظرانہ دے دو کہ کہنے لگا چیچی صاحب تم کہتے ہو کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، عقل میں یہ بات نہیں آئی۔ آخری بات، معراج شریف کا مہینہ ہے، آج 5 صبح 6 11 تاریخ کو معراج شریف کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے اللہ کو دیکھا، حالانکہ قرآن کی نص سے قطعی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو تو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ جب قرآن میں آ گیا تو تم کیسے کہتے ہو کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا؟ میں نے کہا بھائی جی سید المفسرین علامہ اور حضور کے سچے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے عالم سے پوچھ لینا، یہ اتنا بڑے عالم تھے صحابی، فرماتے ہیں لو طاعتی قال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، میرے اونٹ کی رسی جس سے میں اونٹ کا زانو باندھتا ہوں اگر وہ رسی گم ہو جائے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھوں گا قرآن بتائے گا رسی کہاں۔ سبحان اللہ عالم صاحب جس کے غلام قرآن پڑھ کے دنیا سے رسیاں تلاش کریں تو اس آقا کا علم ترازو پہ تو لے، کچھ تو احساس کرو، رب نے محبوب کا نوازا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں رؤیت کی نفی نہیں ہے، احاطے کی نفی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رؤیت کی نفی نہیں، احاطے کی نفی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی اس طرح دیکھے کہ میں اس کی آنکھوں میں اور نظروں میں محدود ہو جاؤں، ایسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں لا محدود ہوں۔ غزالی زما علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی جو راضی دوران تھے وہ فرماتے ہیں اس آیت میں حضور کی اور عظمت کا اظہار ہے، کیا کہ اللہ کے جلووں کی حد کوئی نہیں، سونے نبی کی نظر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی مکتب فکر یا مولانا کا نام نہیں، لیکن کم از کم اس سے سوال تو کر سکتے ہو کہ جس کی نظروں سے غیر محدود نہیں چھپا تم محدود چھپا رہے۔ سبحان اللہ یہ 18,000 عالم ہاتھ میں ہے، محدود ہے، اللہ لا محدود ہے، تو جس کی نظریں لا مقام میں جا کر لا محدود کو دیکھ سکتی ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور نظر سے محدود کو بھی دیکھ۔ سبحان اللہ روزبان کی عظمتوں کو سلام ہے کہ اتنی سونی محفل سجاتے ہیں، سبحان اللہ اتنے عظیم نعت خواں کہ جن کو شاید ہم نہ بلا سکیں، یہ ان کو تکلیف دے کے یہاں ہمیں روحانی نظام متعین کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، لنگر بھی جاری و ساری ہوتا ہے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین سبحان اللہ۔ یہ میرا بڑا پیرا ہے صوفی عبدالعزیز